جامعہ بنوریہ عالمیہ کے محتمم مولانا نعمان نعیم کی سربراہی میں سینئر اساتذہ کرام کے وفد کا انجمن فضلہ بنوریہ کے تحت خیبر پختونخوا کا ملاقاتی دورہ۔ بارہ نومبر 2023 کو اسلام آباد کی جامعہ مسجد مدنی میں پہلی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح، اٹک، حسن ابدال، ٹیکسلا، واہ کینٹ کے فضلاء نے شرکت کی اور اساتذہ کرام نے نصاحی سے نوازا۔ مسجد اگر کہیں پر ہو تو ہمیں وہاں پر لگا دیا جائے، تو ہم سب سے پہلے کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے فضلاء کو آگے رکھیں، مقدم رکھیں، اور انشاءاللہ یہ جو نیٹ ورک ہے اور یہ انجمن فضلاء کا جو ایک سسٹم اور ایک نظام مرتب کیا ہے، اس کو مزید ہم مربوط اور مضبوط انشاءاللہ کریں گے، اور مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم مل کر، جڑ کر، باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دین کی خدمت کریں۔ دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، ان کی خامیاں نہ دیکھیں، ان کی خامیاں وہ اللہ کے سپرد کریں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ اور تربیت پر بھی توجہ دیں۔ اپنا مطالعہ وسیع کرے، ورکشاپ سے جو بھی ہے سلسلے ہیں تعلیم و تعلم کے، ماہرین ہیں، ان کے پاس جائے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے، ہم اپنے اساتذہ اور اپنے مدارس اور اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے مضبوط، اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری دستگیری فرمائیں گے، لیکن ہم اس سے چشم پوشی ہرگز نہ کریں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جو محتمم جامعہ بنوریہ مولانا نعمان صاحب ہیں، نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ ترتیب بنائی اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور ہمارے لیے جو ہے یہ موقع میسر ہوا۔ تیرہ نومبر کو وفد مانسیرہ پہنچا، جہاں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم پانو ڈیری مانسیرہ میں فضلہ بنوریہ سے اساتذہ کی بیٹھک ہوئی، جس میں مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، حویلیاں، لورا سے آ کر ابنائے جامعہ نے شرکت کی اور اساتذہ کی گفتگو سے مستفید ہوئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جامعہ بنوریہ کے اندر آنے والا ہر طالب علم نہ یہ کہ وہ صرف ملکی سطح پر کام کرے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جا کر وہ کام کر سکے، اور خالی
افراد سازی نہیں کی جا رہی بلکہ ادارہ سازی بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس پورے دین کو زندہ کرنا، لوگوں میں زندہ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ 14 نومبر بٹگرام پہنچے تو مقامی فضلہ اور مولانا عطا محمد دیشانی کی جانب سے وفد کا شاندار استقبال ہوا، جہاں جامع مسجد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں مجمع سجا، جس میں بٹگرام، تورغر، تھاکوٹ، آلائی کے قدیم و جدید فضلہ نے اپنے اساتذہ سے شرف ملاقات حاصل کیا اور نصاحے سے مستفید ہوئے اور قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ باہر ملکوں میں جائیں، دور دور تک وہاں پر نہ کوئی عالم ملتا ہے نہ کوئی حافظ آپ کو ملتا ہے، اور یہ طلبہ دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، جامعہ بن نوریہ آتے ہیں۔ جو بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے کام کرے۔ دوسروں کے نفع کے لیے جو کام کیا مفتی صاحب نے، وہ آج پوری دنیا اس کی قائل ہے۔ فعل سے، اپنے عمل سے تعلیم دینا، کر کے دکھانا، یہ تعلیم کا طریقہ زیادہ مؤثر ہے زبانی تعلیم سے۔ مدرسے کے ساتھ تعلق رکھے، اساتذہ کرام کے ساتھ تعلق رکھے، تو کم از کم یہ کام کر لیا کریں۔ اگر ہمارے اور آپ کے دو لفظوں سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ دعا تو دے گا نا بھائی۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بغیر معاوضے کے ہو، خالصتاً للہ فی اللہ ہو۔ پندرہ نومبر کو سوات میں مدرسہ عبدالعزیز امان کوٹ میں نشست رکھی گئی، جس میں سوات، الپوری، پورن، شانگلہ، خواجہ خیلہ، بری کوٹ کے فضلہ کو اساتذہ کرام نے نصاحے سے نوازا۔ ہماری کئی یونیورسٹیز کے ساتھ الحاق ہے، ملیشیا، تھائی لینڈ، جرمنی، اور اسی طرح بھی ہم لوگ بشکیک گئے تھے، کرغستان گئے تھے، ہمارے علماء سب گئے تھے، تو وہاں کی اسلامک یونیورسٹی سے ہم نے الحاق کروایا۔ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کے لیے مزید ان کے دریچے ان کے لیے کھولنا چاہتے ہیں، اور اخلاقی تربیت اس طرح ہو کہ اخلاق بچوں کے مزاج میں شامل ہو جائے، ان کی فطرت کا حصہ بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ صرف استاد کی لاٹھی کے ڈر سے یا والدین کے تھپڑ کے خوف سے وہ ظاہری طور پر اپنے اخلاق کو تو بہتر رکھتا ہے۔ 16 نومبر کو بٹخیلہ کے مقامی شادی ہال میں عظیم الشان اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں اپر دیر، لوور دیر، تیمر گرہ، مالاکنڈ، چک درہ کے فضلہ اور مقامی علماء کرام نے شرکت کی اور اساتذہ کرام نے خطاب کیا۔ اب ہر ایک شعبے کو اپنے ذمے لے لیں اور اس کے اندر آگے بڑھیں، اس کے اندر اسپیشلائزیشن کریں، اس پہ تخصیص کریں، اور جب آپ اس اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہوں گے تو آپ یقین کریں کہ لوگ اس مسئلے کے متعلق دور دور سے آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ آپ جس استاذ کے ساتھ تعلق رکھیں گے، اس استاذ سے جو آپ نے سبق پڑھا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ اس وقت سارا یورپ، اکثریت یورپ کا، امریکہ کا، فرانس کا اور دوسرے درجہ یافتہ ملکوں کا، وہ الحاد میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار، بعض بادلوں کا انکار، وحی کا انکار، اور مسلمان بھی دھڑا کر ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں۔ آپ ہماری امیدیں ہیں مستقبل کی۔ اگر آپ لالچ کریں گے، دنیا کو جو ہے، دنیا کو اپنا مقصد بنائیں گے، تو آپ کا دین بھی ضائع، آپ کی محنت بھی ضائع ہوگی۔ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے صف اول کے اداروں میں سے ایک ادارہ، جامعہ کی انتظامیہ نے اس بات کی فکر کی ہے کہ جو شعبہ تحفیظ کا نظام ہے
وہ ہمارا صرف جامع کی حد تک نہ ہو بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں یہ نظام پہنچے۔ 17 نومبر کو ثوابی جامعہ شمس العلوم اسلامیہ میں ثوابی، سواڑی، چنگلئی، مردان، ٹوپی، کاٹلنگ اور بنیرو گرد و نواح کے ابنائے جامعہ کا حلقہ لگا، جس میں قدیم و جدید فضلاء شریک ہوئے اور اساتذہ سے ملاقات کی اور نصاحے سے مستفید ہوئے۔ خود قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن میں داخل ہے، دوسروں کو تفسیر بیان کرنا یہ بھی قرآن میں داخل ہے۔ تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، ہر استاد اپنے ہر شاگرد اپنے استاذ کے ساتھ جوڑا رہے گا تو روشنی اس کو پہنچتی رہے گی۔ وہ اس پر اجر و ثواب اس طرح مرتب ہوتا ہے جیسے کہ شہید کے خون پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ 18 نومبر کو جامعہ امداد العلوم اسلامیہ درویش مسجد پشاور میں جہانگیرہ، نوشیرہ، بنو، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور وزیرستان سے آ کر فضلہ جمع ہوئے، جہاں اساتذہ کرام کے وفد نے گفتگو کی۔ ہر کسی کو اپنے سینے سے لگانا، کسی سے نفرت نہیں کرنی۔ آپ نے دیکھا ہمارے اساتذہ کی بھی یہی سوچ ہے۔ کہا جائے گا تم کو معلوم نہیں ان کے سینے میں میں نے اپنا دین رکھا ہے، اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو میرا دین بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اس لیے میں اپنے دین کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ان کی مغفرت میں نے کر دی تھی اسی وقت سے جب کہ میں نے ان کے سینے میں دین رکھا تھا۔ اور دیکھو ہم تو انبیاء کرام کے وارث ہیں، ہم تو اس بات کے مکلف ہے کہ بھائی ہم ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہو۔ مابعد جدیدیت کے دور میں ہم جی رہے ہیں، یعنی 21ویں صدی یا جدیدیت کے جو اثرات پائے جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جامعہ بنوریہ عالمیہ کے شیوخ پر مشتمل اس وفد نے ندوہ لائبریری اسلام آباد میں مفتی سعید خان صاحب، دارالعلوم اشاعت الاسلام بٹگرام کے محتمم اور جمعیت العلماء اسلام کے سابق ایم مولانا قاری محمد یوسف اکوڑا خٹک میں مولانا راشد الحق سمی، مرکز دارالایمان والتقویٰ پشاور میں مولانا سعید اللہ شاہ اور اقرا روضۃ الاطفال پشاور مفتی محمد ثانی، مولانا منظور صاحب، جامعہ اسلامیہ بابوزئی میں مولانا امداد اللہ کے صاحبزادوں مفتی حماد اللہ، مولانا ضیاء اللہ اور مولانا سیف اللہ سمیت دیگر علماء و مشائخ سے ملاقاتیں بھی کیں۔ یوں یہ بابرکت ملاقاتی دورہ کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا، جسے تمام ابنائے جامعہ کی طرف سے سراہا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملاقاتی دورے کو ابنائے جامعہ کے مادر علمی کے ساتھ ربط و تعلق کی مزید مضبوطی اور جامعہ کی ترقی و خوشحالی کا ذریعہ بنائے، آمین۔